طاہر بھائی اپنی آپ کیریئر میں کوئی ایسی مثال دینا چاہیں گے کہ کوئی کسٹمر آپ کو بڑا ہارڈ اینڈ ٹف ملا ہو لیکن پھر بعد میں وہ بڑا مفید ثابت ہوا ہو بزنس کے لیے اور آپ کی کمپنی کے لیے؟ کوئی ایسی ایگزامپل آپ کے ذہن میں ہو؟ جی بالکل، پشاور میں چونکہ میں وزٹ کرتا تھا سب سٹیز کو، تو ہم نے وہاں پہ اپنے بندے رکھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ایک صاحب تھے ہمارے جو تو مجھے وزٹ کروا رہے تھے مارکیٹ. تو ایک جگہ سے ہم گزرے تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یہاں پہ یہ اس سائڈ پہ کیوں نہیں لے کے جا رہے تو مجھے ادھر بھی ملنا ہے، یہ بھی اچھی مارکیٹ لگ رہی ہے. تو وہ کہتا ہے طاہر بھائی ادھر مت جاؤ. تو میں نے کہا کیوں نہ جاؤں؟ وہ حاجی صاحب ہے ادھر تو گالیاں نکالتا ہے. تو میں نے کہا گالیاں کیوں نکالتا ہے؟ وہ ہماری کمپنی کا داخلہ ممنوع ہے ادھر. تو میں نے بھی اس وقت وہ سمجھے کہ نئی جوائن کی تھی، وہ لگائیں کہ 1-2 سال ہوئے ہوں گے یا اس سے تھوڑا کم. تو آپ ہمارا مہمان ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ بے عزتی کرے گا. تو میں نے کہا یار بھائی بات یہ ہے کہ ایک مجھے بتاؤ، سوال کا جواب دو، کیا یہاں پہ بزنس ہے؟ تو بزنس تو بہت ہے اس کے پاس، پر انٹر ایمان ہے. تو میں نے کہا چلو مجھے لے کے چلو. وہ کہتا ہے طاہر بھائی مت جاؤ. میں نے کہا مجھے لے کے چلو میرے بھائی چلو. تو وہ لے گیا، مجھے بڑا نہیں جانا چاہ رہا تھا. آپ کو پتا وہ پٹھان ہوتے ہیں، وہ مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو ویسے بھی وہاں پہ اب مجھے آج بھی یاد آتا ہے، کبھی میں پشاور جاتا تھا تو سارا دن کعوے پی کے نا تو مت مار دیتے پٹھان، بار جدھر جائیں گے کعوہ پلائیں گے. تو وہ حاجی صاحب کے پاس گئے تو بھی جا کے تو ہم اس سے حاجی صاحب طاہر بھائی، تو اس نے وہ ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو وہ کچھ کام کر رہا. تو کہتا ہے کہ اس نے خیر کہتا ہے ٹھیک ہے کون طاہر بھائی؟ تو وہ ادھر سے لاہور سے. تو وہ پھر حاجی صاحب جو ہے انہوں نے خدمت شروع کر دی ہماری، جو ان کو پہلے بڑا غصہ تھا. تو یہ میرے آنے سے پہلے کی بات ہے کہ ان کا ہمارے جو اونرز تھے کمپنی کے، جو ڈائریکٹر تھے، ان کے ساتھ کوئی پھٹا شڈا تھا. اب پتہ نہیں کون صحیح تھا کون غلط تھا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بہت زیادہ شدید ترین غصے میں تھا وہ. تو میں نے شاید 10 منٹ اس نے اپنا خوب بڑاس نکالی، تم اس طرح کے، تم اس طرح کے، تم یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم دھوکہ دیا. تو میں نے کہا صحیح ہے، میں سنتا رہا آرام سے، کیونکہ میرا جو نا مجاہد بھائی وہ یہ تھا کہ مجھے یہاں سے بزنس لینا ہے. میں نے کوئی رشتہ داری نہیں کرنی بھائی کے ساتھ. تو اس کا میرے ساتھ جو ہے نا وہ آفیشیل ریلیشن ہے. اور میری جو میری جاب جو تھی وہ یہ تھی کہ مجھے بزنس کو یہاں پہ اس کو اپنی پروڈکشن کو بڑھانا ہے، اپنی بزنس کو انہانس کرنا ہے، بزنس ڈیولپمنٹ کرنی ہے مجھے. تو چلیں کوئی بات نہیں، ایک جو ہے وہ تھوڑا وہ نکال رہے تھے، کوئی خیر ہے. 10-12 منٹ کے بعد جب وہ خاموش ہوا، کچھ غصہ اس کا ٹھنڈا ہوا، جو اس نے دل کی بڑاس نکال لی. تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ، میں کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی میں نے کہ آپ صاحب آپ کو غلط فہمی ہوگی. جیسے لوگ اپنی کمپنیوں کے بارے میں فیور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے پتا تھا اگر وہ کام شروع ہوا تو وہ تو ختم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے تو کیس کا پتہ بھی نہیں تھا. تو پھر بھی اگر پتہ بھی ہوتا تو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی تھا پہلے بھی، تو وہ تو اگر کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، وہ صفائیاں دی نا کہ صفائیوں سے تو کچھ نہیں بنا. اس کے پاس بھی آرگومنٹ تھے خاصے. تو میں نے اس کے ساتھ بڑی محبت سے بات کی. میں نے کہا حاجی صاحب بات یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے، آپ نے جو بھی کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوئی. تو وہ حاجی صاحب جو ہے نا وہ ایک دم سے ٹھنڈے پڑ گئے اور تھوڑا سا نا وہ جھکاؤ آ گیا. اچھا کہتا اچھا کوئی بات نہیں، کھاوا لاؤ کھاوا. تو پہلے تو ایسے ہی بیٹھا 10-15 منٹ بھائی نے خدمت کی نا، تو کھاوا منگا لیا، کھاوا پیا. تو اس کے بعد جب باتیں پھر اب جو ہے نا تھوڑے لیول پہ بات ہو رہی تھی، اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو یہ صرف میرے ساتھ پروفیشنلی بات کرے گا، مجھے اس طرح کے وہ نہیں.
تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے پھر وہاں پہ یہ سٹیج آ گئی کہ کھانا کھا کے نہیں جائے گا ورنہ نہیں جانے دے گا، کھانا کھا کے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے. وہ کہتا ہے کھانا کھائے گا ورنہ پھر کچھ نہیں، بزنس کا بات نہیں ہوگا. تو میں نے کہا یار آپ بزنس مجھے دینا ہے نہیں دیں، میں وہ مطلب وہ نہیں ہے، مذاق میں بات آ گئی. میں نے کہا کھانا نہیں کھاؤں گا میں. تو کیونکہ اصل میں میرے پاس ایک دن ہوتا تھا پشاور کے لیے، تو میں صبح پہنچتا تھا، سارا دن وہاں پہ کام کر کے تو مجھے شام کو واپس جانا ہوتا تھا. تو میں نے کہا بزنس ہے صاحب، وہ پھر بڑا ہنسا اس بات پہ. تو وہ پھر اس کے بیٹے کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رہے، بڑے پیار محبت والے. اس کا پھر یہ ہوا کہ اس دن کے بعد میں نے تو چلو 10 منٹ 15 منٹ اپنی خدمت کروا لی وہاں پہ. کمپنی کا بھلا یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس وہاں پہ تقریباً کچھ 4 کمپنیاں تھیں. تو اب چاروں کمپنیوں کے دروازے کھل گئے وہاں پہ، اور سب کو بزنس ملنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ بہت بڑا ایک ڈسٹریبیوٹر تھا KPK کا. تو پھر ایک یہ وقت آیا کہ ہم لوگ اس کے علاوہ پورے KPK میں کسی کو بھی ہم لوگ سپلائی نہیں دیتے تھے. اتنی انسٹرومنٹ آتی تھی، اتنی اکوپمنٹ، لیبارٹری اکوپمنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آتا تھا. وہ سارے کے سارے ہم پھر ایک یہ بھی وقت آیا کہ اس کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے تو ایک ڈسٹریبیوشن ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ اگر KPK پورے میں اگر کسی کو کچھ بھی چاہیے ہوگا تو وہ ہم سے بات نہیں کرے گا، یہ بھائی سے بات کرے گا، حاجی صاحب سے. تو اس کے پھر افغانستان میں بھی اس کے کچھ کانٹیکٹ سے ظاہر ہے، پشاور میں بہت ان کے اس وقت بھی مال جاتا تھا، ابھی بھی جا رہا ہوگا، کچھ اور بھی ملکوں میں تھے. تو وہ پھر ہمارے سے لے کے کرتا، پھر وہ اتنا زیادہ بزنس بڑا ہے، میرا خیال ہے شاید پتہ نہیں کروڑوں اربوں میں شاید اس کے ساتھ بزنس ہوا ہوگا. اور یہ اٹ واز دا ریزلٹ آف 10 منٹس کہ جو 10 منٹ اور جو تھوڑا کرج کیا میں نے، تو اس سے پھر وہ بہت اچھی بزنس ڈیولپمنٹ ہوئی. تو ابھی بھی کام کر رہے ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی.